حضرت امام حسین علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ولادت بسعادت 3 شعبان 4 ہجری کی صبح تھی جب امام حسین علیہ السلام گلشن پنجتن کے پھول بن کر صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا گھر خوشیوں اور شکر و حمد کی صداؤں سے بھر گیا۔ جب ولادت کی خبر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت سرا میں تشریف لائے۔ اپنی محبت اور الفت کے غیر متحمل جذبات کو ایک دم کے لیے روک بھی نہ سکے۔ گھر آتے ہی اپنے پارے جگر کو طلب فرمایا اور آغوش میں لے کر دیر تک اس معصوم بچے کو اپنی زبان مبارک چساتے رہے۔ اس کے بعد دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو گود میں بٹھا کر پیار کر رہے تھے کہ جبرائیل امین زمین پر اتر آئے اور درود و سلام کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ بحار الانوار کی روایات کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر اپنی بیٹی فاطمہ کو سنائی اور ان پر آنے والی مصیبتوں کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گریہ کیا۔ بحار الانوار کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو سنائی اور ان پر آنے والی مصیبتوں کا تذکرہ کیا تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سخت گریہ کرتے ہوئے پوچھا، بابا جان یہ مصیبت کب نازل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مصیبت اس وقت آئے گی جب میں، تم اور علی علیہ السلام اس دنیا میں نہ ہوں گے۔ جب یہ سنا تو ان کے رونے میں اضافہ ہوا اور کہا، اے بابا جان میرے بیٹے حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر کون گریہ کرے گا؟ ان کے لیے کون عزاداری کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت علیہ السلام کی عورتوں پر گریہ کریں گی اور ان کے مرد میرے اہل بیت علیہ السلام کے مردوں پر گریہ کریں گے۔ وہ ہر سال عزاداری منائیں گے۔ یہ سلسلہ ہر سال نسل در نسل تا قیامت تک چلتا رہے گا۔ تم میری امت کی عورتوں اور میں اپنی امت کے مردوں کی شفاعت کروں گا۔ جو کوئی بھی میرے بیٹے حسین علیہ السلام پر گریہ کرے گا میں اسے ہاتھ سے پکڑ کر بہشت میں داخل کروں گا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جناب سیدہ نے عرض کیا، یا علی بچے کا نام کیا ہوگا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس ہستی نے حسن کا نام رکھا تھا وہی اس بچے کا بھی نام رکھے گا۔ میں اپنے آقا سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، بابا جان
حسن کا نام آپ نے رکھا تھا، اب اس بچے کا نام بھی آپ ہی تجویز فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، نہ حسن کا نام میں نے رکھا تھا اور نہ اس مولود کا نام میں رکھوں گا۔ حسن کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا تھا اور اس بچے کا نام بھی وہی رکھے گا۔ میں اللہ سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ میں انتظار کر رہا ہوں، جیسے ہی جبرائیل آ کر بتائے میں تجھے آگاہ کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی انتظار میں تھے کہ جبرائیل امین نے آ کر اللہ کی طرف سے درود و سلام کے بعد عرض کیا، ارشاد قدرت کے مطابق علی علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لہٰذا جس طرح بڑے بیٹے کا نام فرزند ہارون کے نام پر ہے، اس طرح چھوٹے بچے کا نام بھی ہارون کے چھوٹے بچے کے نام پر شبیر رکھو، جس کا عربی میں ترجمہ حسین علیہ السلام ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے القابات میں زیادہ مشہور سید، سبط اصغر، شہید اکبر، سید الشہداء۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ ہے، جس سے عام طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی پرورش آغوش نبوت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی گود، جو اسلام کی تربیت کا گہوارہ تھی، ان دو بچوں کی پرورش کا مرکز بنی۔ ایک حسن علیہ السلام اور دوسرے حسین علیہ السلام تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں زندگی کے ابتدائی 6 سال میں امام حسین علیہ السلام نے جس طرح کی زندگی گزاری، اس کا قیاس بعد کی زندگی پر کسی انداز سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کبھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً گودی میں اٹھا لیا۔ مجھے حسین علیہ السلام کے گریے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر مسجد میں آ کر گر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ قطع کر کے ممبر سے اتر کر اٹھا لیا اور فرمایا، اے لوگوں، اسے پہچانو، اس کا احترام کرو اور وقت پڑنے پر اس کی مدد کرو۔ اگر مباہلے کے میدان میں لے گئے تو اپنی گودی میں اٹھا لیا تاکہ حسین علیہ السلام کو راستہ چلنے کی زحمت نہ ہو۔ اگر آغوش میں ابراہیم جیسا فرزند دیا اور قدرت نے کہہ دیا کہ ایک کو اختیار کرو، تو ابراہیم کو قربان کر کے حسین علیہ السلام کو بچا لیا۔ واضح رہے کہ ابراہیم بن ماریہ کی ولادت 8 ہجری میں ہے اور وفات 10 ہجری میں ہوئی۔ اگر کبھی حبیب ابن مظاہر کو خاک قدم حسین علیہ السلام کو آنکھوں میں لگاتے دیکھا تو حبیب کو آغوش میں اٹھا لیا کہ یہ میرے فرزند حسین علیہ السلام کا قدردان ہے۔ جنت کے کپڑے اور فرزند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے۔ عید آنے کو ہے، بچوں نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ مادر گرامی، اطفال مدینہ عید کے دن زرق برق کپڑے پہن کر نکلیں گے اور ہمارے پاس نئے لباس ہی نہیں ہیں، ہم کس طرح عید منائیں گے؟ ماں نے کہا، بچوں گھبراؤ نہیں،
تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ عید کی رات آئی، بچوں نے ماں سے پھر کپڑوں کا تقاضا کیا۔ ماں نے وہی جواب دے کر بچوں کو خاموش کرا دیا۔ ابھی صبح نہیں ہونے پائی تھی کہ ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک گھٹری حوالے کر دیا۔ فضہ نے سیدہ کونین علیہ السلام کی خدمت میں اسے پیش کیا۔ اب جو کھولا تو اس میں 2 چھوٹے چھوٹے عمامے، 2 قبائیں، غرزیہ، تمام ضروری کپڑے موجود تھے۔ ماں کا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ تو سمجھ گئیں کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ بچوں کو جگایا، کپڑے دیے۔ صبح ہوئی، بچوں نے جب کپڑوں کے رنگ کی طرف توجہ دی تو کہا، مادر گرامی، یہ تو سفید کپڑے ہیں۔ اطفال مدینہ رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ اماں جان، ہمیں رنگین کپڑے چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا، گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے ابھی ابھی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام آن پہنچے۔ انہوں نے کپڑوں پر پانی چھڑکا تو ایک جوڑا سبز اور دوسرا سرخ ہو گیا۔ سبز جوڑا حسن علیہ السلام نے پہنا اور سرخ جوڑا حسین علیہ السلام نے زیب تن فرمایا۔ ماں نے گلے لگایا، باپ نے بوسے دیے، نانا نے اپنی پشت پر سوار کر کے مہرار کے بدلے زلفیں ہاتھوں میں دے دیں اور کہا، میرے نونہال، رسالت کی باغ تمہارے ہاتھوں میں ہے، جہاں چاہو موڑو اور جہاں چاہو لے چلو۔ کسی نے اس حالت کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، واہ، کتنی اچھی سواری ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ کتنے اچھے سوار ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے نواسے حسین علیہ السلام پر قربان کرنا۔ یہ امر محتاج بیان نہیں کہ تمام خونی رشتوں میں انسان کو اولاد سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے حسین علیہ السلام سے جو محبت تھی، اس کی معراج کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز بیٹے ابراہیم کو اپنے نواسے پر قربان کر دیا۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں، میں بارگاہ رسالت میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ابراہیم آپ کی بائیں ران پر اور نواسہ حسین علیہ السلام دائیں ران پر بیٹھے تھے۔ آپ کبھی حسین علیہ السلام کو بوسہ دیتے اور کبھی ابراہیم کو۔ اسی اثناء میں جناب جبرائیل علیہ السلام پروردگار عالم کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت وحی ختم ہوئی تو ارشاد فرمایا، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین میرے پروردگار کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ خدا تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان دونوں کو زندہ رکھنا نہیں چاہتا، لہٰذا ایک کو دوسرے پر قربان کیجیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی طرف دیکھا اور رو کر فرمایا، ابراہیم کی ماں کنیز ہے، اگر یہ مر گیا تو اس پر مجھے ہی حزن و ملال ہوگا، لیکن حسین علیہ السلام کی ماں فاطمہ علیہ السلام اور باپ علی علیہ السلام ہے، جو میرا ابن غم اور میرا گوشت و پوست ہے۔
حسین علیہ السلام کی موت پر میری بیٹی، میرا ابن غم اور میں خود سب سوگوار ہوں گے، اس لیے میں تنہا اپنے حزن کو ان دونوں کے رنج و عالم پر ترجیح دیتا ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا: جبرائیل، میں ابراہیم کو حسین علیہ السلام پر قربان کرتا ہوں۔ چنانچہ 3 دن کے بعد ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب بھی حسین علیہ السلام کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے تو ان سے پیار کرتے، سینے سے لگاتے اور فرماتے: میں اس پر نثار جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ اپنے پیارے نانا اور امام حسن علیہ السلام کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی 6 سال اپنے نانا بزرگوار کی حیات مبارکہ میں گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد 30 سال اپنے والد بزرگوار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سایہ عطفت میں گزارے اور ان کی خلافت کے دوران اہم ترین امور میں عملی طور پر شرکت فرمائی۔ 40 ہجری میں امیر المومنین علیہ السلام کی دردناک شہادت کے بعد 10 سال تک اپنے برادر بزرگوار جناب امام حسن علیہ السلام کے شانہ بشانہ سیاسی اور سماجی میدان میں شریک کار رہے۔ 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد 10 سال امیر شام کی حکومت کے امور کو بھی تنقیدی نظر سے دیکھتے رہے۔ 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد 10 سال امیر شام کی حکومت کے امور کو بھی تنقیدی نظر سے دیکھتے رہے اور بارہا اس سے لفظی جنگ بھی کرتے رہے، مگر اس کے مرنے کے بعد اس کے ناخلف بیٹے یزید کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں کربلا کا معرکہ وجود میں آیا، جس نے اسلام کو بقائے دوام کی سند عطا کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے والد گرامی کی خلافت کے دوران آپ کے ساتھ سیاسی و عسکری میدان میں شریک رہے۔ اس دوران امیر المومنین علیہ السلام کو جو 3 جنگوں کا سامنا ہوا، آپ نے ان میں بھرپور شرکت فرمائی۔ ابن عساکر لکھتے ہیں: جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کے میسرہ کی کمان آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، اور جنگ صفین میں آپ علیہ السلام جہاں اپنی تقریروں اور خطبات سے لشکر امیر المومنین علیہ السلام کی ہمت افزائی فرماتے تھے، وہاں عملی طور پر بھی جنگ میں نمایاں حصہ لیتے رہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے زمانے کے امام اور پیشوائے دوران برادر بزرگوار حضرت امام حسن علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک کار رہے۔ سپہ شام سے جنگ کے لیے حضرت امام حسن علیہ السلام کے ہمراہ شام کی طرف تشریف لے گئے۔ کتاب کامل ابن اسیر کے مطابق امیر شام نے امام حسن علیہ السلام کو صلح کی پیشکش کی تو انہوں نے جناب امام حسین علیہ السلام اور جناب عبداللہ بن جعفر کے ساتھ اس بارے میں مشورہ فرمایا۔ اس مشاورات کے بعد انہوں نے اس پیشکش کو قبول فرمایا اور پیمان صلح کے بعد آپ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ تشریف لے آئے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ جس مجلس میں امام حسن علیہ السلام ہوتے، اس مجلس میں آپ کی احترام کی خاطر امام حسین علیہ السلام اپنی کوئی رائے نہیں دیتے تھے۔
امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خور رات جو شامیوں سے جنگ چاہتے تھے، انہوں نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت نہیں کی اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر آپ کی بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں جب تک حسن علیہ السلام زندہ ہیں تمہاری بیعت میں قبول نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے کہا کہ وہ امام حسن علیہ السلام میرے امام ہیں۔ لہٰذا بعض لوگوں کا یہ خیال کہ امام حسین علیہ السلام صلح پر راضی نہیں ہیں محض ایک غلط تصور ہے، اس لیے کہ بالفرض اگر ایسا ہوتا تو امام حسین علیہ السلام اپنے دور امامت میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتے، جبکہ جب تک معاویہ زندہ رہا کوئی معاہدہ کے خلاف اقدام نہیں فرمایا، بلکہ اس کی مخالفت پر مسلسل صبر فرماتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات اور فضائل۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شباہت رکھتے تھے۔ عاصم اپنے باپ سے نقل کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اپنی خواب کو ابن عباس کے سامنے بیان کیا۔ اس نے پوچھا، کیا ان کو دیکھتے وقت تمہیں امام حسین علیہ السلام یاد نہیں آئے؟ میں نے کہا، بخدا کیوں نہیں؟ پیغمبر کے شانوں پر نگاہ پڑتے ہی مجھے امام حسین علیہ السلام کی یاد آ گئی۔ ابن عباس نے کہا، امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا مشابہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام انسانی فضائل و کمالات اور اسلامی اخلاق کے نمونہ عمل تھے۔ سخاوت، کرامت، عفو و بخشش، شجاعت و بہادری، ظلم و ستم کا مقابلہ آپ کی اشکار خصوصیات تھیں۔ اسامہ بن زید حالت احتضار میں تھے، امام حسین علیہ السلام عیادت کرنے ان کے پاس گئے اور انہیں غمگین حالت میں دیکھا۔ سبب معلوم کیا تو انہوں نے کہا، 60,000 درہم کا مقروض ہوں اور اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ کبھی ادا کرنے سے پہلے ہی مر جاؤں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے مرنے سے پہلے اسے ادا کر دوں گا، اور اس کے بعد آپ نے ان کا قرضہ ادا کر دیا۔ ایک دیہاتی آدمی آپ کی خدمت میں آیا اور کہا، ایک دید میری گردن پر ہے، اسے ادا کرنے سے ناتواں ہوں، اور میں نے سوچا باکرامت ترین شخص سے اس کا مطالبہ کروں گا، اور خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کریم کوئی شخص میں نے نہ پایا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے مومن بھائی، میں تجھ سے 3 سوال کروں گا، اگر ایک کا جواب دیا تو تمہاری دید کا 1/3 مال ادا کر دوں گا، اور 2 سوال کے جواب دیے تو 2/3، اور 3 کا جواب دیا تو پورا مال عطا کر دوں گا۔ اس آدمی نے کہا، آپ جیسا عالم اور شریف آدمی مجھ سے سوال کرے گا؟ فرمایا، ہاں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، المعروف بقدر المعرفۃ، نیکی انسان کی معرفت کی مقدار میں ہونا چاہیے۔ اس آدمی نے کہا، اچھا سوال پوچھیے، اگر معلوم نہیں ہوں گے تو آپ سے معلوم کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا،
سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اس نے کہا خدا پر ایمان۔ فرمایا ہلاکت اور عذاب سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کہا خدا پر بھروسہ اور توکل۔ امام علیہ السلام نے پھر پوچھا مرد کی زینت کیا ہے؟ کہا علم، حلم اور بردباری کے ساتھ۔ امام علیہ السلام نے پھر پوچھا مرد کی زینت کیا ہے؟ کہا علم، حلم اور بردباری کے ساتھ۔ فرمایا اگر یہ اس کے پاس نہ ہو، یعنی علم و حلم نہ رکھتا ہو۔ اس شخص نے جواب دیا مال سخاوت کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو، کہا گیا فکر صبر کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو، اس نے کہا پس آسمان سے بجلی گرے اور مر جائے۔ امام حسین علیہ السلام مسکرائے اور 1000 دینار کی تھیلی اسے عطا کی اور ایک انگوٹھی جس کی قیمت 200 درہم تھی اسے دی اور کہا ان پیسوں سے دید ادا کرو اور انگوٹھی بیچ کر اپنا خرچ چلاؤ۔ اس عربی نے پیسے لیے اور کہا خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کی رسالت کا سزاوار کون ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ایسے گھر میں پروان چڑھے کہ جہاں الہی فرشتے کلام خدا لے کر نازل ہوتے تھے۔ جب آپ نے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اذان و اقامت کی صورت میں کلام وحی کو سنا۔ آپ کی معلم اور مربی آپ کی والدہ گرامی سیدہ کونین دختر رسول جناب زہرا سلام اللہ علیہا تھیں اور استاد آپ کے والد بزرگوار علی مرتضیٰ علیہ السلام تھے، جن کے خطبات کے میدان میں عرب و عجم میں کوئی ماں کا لال مقابلہ نہ کر پایا۔ حضرت حسین علیہ السلام کے بہت سارے حکیمانہ خطبات نقل ہوئے ہیں۔ دعائے عارفہ اور خطبہ منع کے علاوہ قیام کے دوران مدینے سے لے کر کربلا تک مختلف مقامات پر آپ کے دل نشین خطبات سے آپ کی فصاحت و بلاغت کے عروج و کمال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دعائے عرفہ میں آپ علیہ السلام نے معرفت خداوندی اور عشق الہی کے سمندر کو کوزے میں بند کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا اور جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کیا کھویا۔ جو تیرے بدلے میں کسی اور چیز پر راضی ہوا وہ تمام چیزوں سے محروم ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوری دنیا کی شجاعت کو اپنے اندر سمیٹ رکھا تھا۔ آپ اس معمولی اور انگشت شمار دوست و احباب کے ساتھ یزید کے لاکھوں کی تعداد میں لشکر کے مقابلے میں صف آرا ہو گئے اور جنگ کے یقینی ہونے کے بعد ذرہ برابر خوف و ہراس آپ کے چہرے پر ظاہر نہ ہوا۔ اس کے باوجود کہ اپنی اور اپنے اصحاب کی شہادت پر یقین کامل رکھتے تھے، پورے انتظام کے ساتھ اپنی مختصر سی فوج کو آمادہ کیا اور پورے اقتدار اور دلیری کے ساتھ جنگ کو قبول کر لیا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے اعزاء اور اقربا اور احساب و انصار خون میں لت پت ہو گئے، لیکن ہرگز آپ دشمن کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے، اور جب
اپنی جنگ کی باری آئی تو شیر دلاور کی طرح دشمن پر ایسا حملہ کیا کہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے لاشوں پر لاشیں بچھا دیے۔ وہ لوگ جو آپ کے مد مقابل برسر پیکار تھے، کوچہ اور بازار کے افراد نہ تھے بلکہ پیشہ ور اور ماہر جنگجو تھے، لیکن آپ کی شجاعت کے سامنے سب نے گھٹنے ٹیک دیے اور اس بات کا اعتراف کیا کہ آج تک کسی کو ایسا نہ دیکھا جس کے سامنے اپنی گودی کے پلے ہوئے اور لاڈلے ذبح کیے جائیں، پھر بھی وہ تمام قوت کے ساتھ میدان کارزار میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرے، برخلاف دشمن کے کہ جو حکومت اور اقتدار کی لالچ دلا کر لوگوں کو جنگ کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب و انصار کو واپس چلے جانے اور جنگ کرنے میں اختیار دیا تھا۔ آپ نے اپنے مختصر سے لشکر کو دنیا پرستی اور پست عناصر سے پاک و پاکیزہ کر دیا تھا، اور صرف وہی لوگ آپ کے ہمراہ آئے تھے جنہوں نے دنیا کو بیچ کر جنت کے مقامات خرید لیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن نے کبھی بھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے اندر ضعیفی اور ناتوانی کے آثار نہ دیکھے۔ فوج اشقیا کے چاروں طرف سے آپ کو گھیر کر جو چیز انہیں میسر ہوئی اس سے آپ پر حملہ کیا، لیکن پھر بھی شجاعانہ طریقے سے دفاع کر رہے تھے اور دشمن کو نزدیک نہیں آنے دیا۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے زخموں سے چھلنی بدن کے ساتھ زندگی کے آخری لمحے تک فوج اشقیا کے سیلاب کے سامنے جبل راسخ کی طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کی آشکار صفات میں سے ایک صفت حریت اور آزادی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے ذلت کو قبول نہیں کیا، ظلم و ستم کے نیچے نہیں دبے اور ظالموں کو آخری لمحے تک منہ توڑ جواب دیا۔ یزید کے برسر اقتدار آنے سے یہ احساس کیا کہ اسلامی اور انسانی قدریں نابود ہو رہی ہیں۔ اگر یزید جیسا ہوس پرست اور زن باز اسلامی تخت خلافت پر بیٹھ جائے تو دین اور دینداری کا چراغ گل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے روز اول مروان کے سامنے بیٹھ کر یہ اعلان کر دیا، جب بھی اسلامی حکومت کی باغ دوڑ یزید جیسوں کے ہاتھ میں ہو تو ایسے میں اسلام کی فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ وہ حسین علیہ السلام کے جنہوں نے آغوش وحی میں تربیت حاصل کی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہم خاندان پیغمبر اما جاگہ رسالت اور فرشتوں کی رفعت و آمد کی جگہ ہیں۔ خداوند عالم نے ہم سے آغاز کیا ہے اور ہم ہی پر ختم کرے گا۔ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنی تحریک اور قیام کے اندر بھی حریت اور آزادی کا پیغام دیا ہے۔ مدینے سے مکہ کی طرف حرکت کرتے وقت آپ کو یہ پیشنہاد دی تھی کہ آپ بھی عبداللہ بن زبیر کی طرح کہیں اور کا رستہ اختیار کریں، لیکن آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس راستے کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ خدا جو چاہے میرے مقدر میں لکھ دے۔ دشمن کے پاس عظیم لشکر تھا اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار ان کے مقابلے میں نہایت قلیل تھے، لیکن علی علیہ السلام کا لال اس لشکر غفیر کو اپنے مقابل میں کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے،
کیونکہ وہ پست و ضمیر فروش لوگ تھے اور انسانی اعلیٰ قدروں کے لیے کسی حرمت کے قائل نہیں تھے۔ اسی وجہ سے ان کی بے غیرت مندانہ رفتار کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور قیامت سے نہیں ڈرتے تو کم سے کم اپنی زندگی میں آزاد بندوں کی طرح رہو۔ آزادی و حریت کے بارے میں آپ نے فرمایا، ظالم و جابروں کے ہمراہ ذلت کی زندگی گزارنے سے عزت کی موت مرنا سعادت و کامرانی کا باعث ہے۔ آج بھی ہر مرد حر کے لیے مشعل راہ بنا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نماز کے ساتھ خصوصی انس رکھتے تھے۔ ان کا بچپن آغوش نبوت اور رسالت میں گزرا تھا۔ وہ نماز بچانے ہی تو نکلے تھے، انہوں نے نانا کا دین بچانے کے لیے ہی تو قیام کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے برادر ابوالفضل العباس علیہ السلام کو کہا، امویوں سے ایک رات کی مہلت لو تاکہ زندگی کی آخری رات کو صرف دعا، نماز، تلاوت قرآن، استغفار اور خدا سے راز و نیاز میں بسر کر سکیں، اور پھر ایسے ہی اپنی مہلت کی رات کو تقسیم کیا۔ عشق خدا میں کربلا والوں نے جو رات بسر کی وہ تاریخ کا ایسا روشن و تابندہ باب ہے کہ اس کی مثالیں آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی دی جاتی ہیں اور دی جاتی رہیں گی۔ ادھر آپ دیکھیں کہ ظہر عاشور جب جنگ اپنے زوروں پر تھی، جب نماز کا ذکر ہوا تو آپ علیہ السلام اقامہ نماز کے لیے فکر مند ہوئے۔ جس شخص نے نماز کا ذکر کیا اس کو فرمایا، خدا تمہیں نماز گزاروں میں سے قرار دے۔ آپ نے کہا کہ دشمن کو کہیں کہ جنگ روک دیں تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ جب وہ لوگ اس بات پر راضی نہ ہوئے تو سعید ابن عبداللہ اور عمر بن قرظیہ نے امام کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی اور نماز گزاروں کی حفاظت کرتے ہوئے جنگ آفرین کے سپرد کی۔ آپ غلاموں اور کنیزوں کو اچھے کردار کی وجہ سے آزاد کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ معاویہ نے ایک کنیز کو بہت سارا مال اور فاخر لباس کے ساتھ آپ کو ہدیہ بھیجا تو آپ نے قرآن کی بعض آیات کی تلاوت اور دنیا و موت کے بارے میں بعض اشعار پڑھنے پر اسے آزاد کیا اور اس مال کو بھی اسے بخش دیا۔ ایک دن کسی کنیز نے آپ کو پھول دیے تو آپ نے اسے آزاد کیا۔ کسی نے کہا ایک پھول کی وجہ سے اسے آزاد کیا تو آپ نے آیت شریفہ کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کے آداب سکھایا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت کا زمانہ۔ سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی دلسوز شہادت کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ عصر معاویہ میں آپ علیہ السلام معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ صلح پر پابند ہونے کی وجہ سے کسی کو اپنی طرف دعوت نہیں دیتے تھے۔ اپنے والد گرامی امیر المومنین علیہ السلام کی راہ پر گامزن ہوتے ہوئے جن کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خاموش اختیار کرنے کے باوجود ثابت تھی، اپنے بھائی حسن علیہ السلام کی امامت کی مانند جو صلح کے بعد رکے اور خاموش رہے۔ یہ سب حضرات اس طرز میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا تھے
جب معاویہ مر گیا اور صلح کی مدت ختم ہو گئی جو ظاہراً آپ علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دینے میں رکاوٹ تھی، تو آپ علیہ السلام سے جس قدر ہو سکا اپنے امر و ولایت کو ظاہر کیا اور اپنا حق لوگوں پر واضح کر دیا۔ مرگ معاویہ کے بعد اس کا ناخلف فسق و فجور میں ملبوس بیٹا یزید تخت شام پر قابض ہو گیا، اور قابض ہوتے ہی اقتدار و اختیار کے نشے میں اس نے اپنے آپ کو لپیٹ لیا اور فوراً اپنے تخت و تاج کے استحکام کی خاطر اس میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے لگا۔ اسی سلسلے میں حاکم مدینہ کو خط بھیجا اور مدینے کی 3 شخصیات عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حسین ابن علی علیہ السلام سے فوراً بیعت لینے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ انکار کی صورت میں ان کو راستے سے ہٹانے کا حکم دیا گیا۔ باقی 2 اشخاص کی روش کے برخلاف امام حسین علیہ السلام نے یزید جیسے فاسق و فاجر کے خلاف قیام کا اعلان فرمایا۔ حاکم مدینہ کے دربار میں اپنا اور یزید کا تعارف ان الفاظ میں بیان کیا: ہم نبوت کا خاندان ہیں، رسالت کی کان ہیں، فرشتوں کی آمد و رفت کی جگہ ہیں اور نزول رحمت خدا کا محل ہیں۔ خداوند عالم نے ہمارے ذریعے ابتدا فرمایا اور ہم ہی پر اختتام فرمائے گا۔ یزید ایک فاسق، فاجر، شراب خور، بے گناہوں کا قاتل اور کھلم کھلا فاسق و فجور کرنے والا شخص ہے۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس طرح آپ حق و صداقت اور اسلام کی حقانیت کی حفاظت کا پرچم لے کر مدینہ سے تحریک کا آغاز کرتے ہوئے عزم سفر ہوئے۔ قیام حضرت امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام شر پھیلانے کے لیے نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام فساد پھیلانے کے لیے نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہ تھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا تھا۔ انہیں یہ احساس تھا کہ تعلیمات اسلام پر ایک ایسا غلاف چڑھ گیا ہے جس سے آئندہ صدیوں اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حقیقتاً وہ تمدن، وہ تہذیب، وہ ثقافت، وہ آئین، معاشرت اور وہ نظام زندگی کیا تھی جسے پیغمبر اسلام نے پیش کیا تھا۔ دنیا میں جتنے قیام و خروج وجود میں آتے ہیں، ان کا مرکز و محور یا تو انسان کی خود اپنی ذات ہوا کرتی ہے یا اپنی قوم، گروہ یا خود سے متعلق افراد ہوتے ہیں، یا رضا الہی کا حصول ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے قیام و خروج وجود میں آتے ہیں، ان کا مرکز و محور یا تو انسان کی خود اپنی ذات ہوا کرتی ہے یا اپنی قوم، گروہ یا خود سے متعلق افراد ہوتے ہیں، یا رضا الہی کا حصول ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی ذات اور اپنی قوم کے لیے قیام کرتے ہیں، انہیں دوسری اقوام کے عروج و زوال کا خیال نہیں ہوتا۔ وہ طاقت کا مقابلہ ہمیشہ طاقت سے کرتے ہیں۔ لیکن جس قیام کا مقصد الہی ہو، جس نے اصلاح امت کا نعرہ بلند کیا ہو، جس کا ہدف و مقصد بندگان خدا کو ظلم کے پنجوں سے نجات دلانا ہو، غضبوں سے ان کا حق دلانا ہو، جس کا مقصد لوگوں کو شریعت الہی کی تعلیم دینا ہو،
وہ طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں بلکہ کردار سے کرتا ہے۔ وہ شر کا مقابلہ خیر سے کرتا ہے۔ وہ کثرت کا مقابلہ قلت سے کرتا ہے۔ وہ ظلم کا مقابلہ مظلومیت سے کرتا ہے۔ وہ حیوانیت کا مقابلہ رضائے الہی سے کرتا ہے۔ وہ شرابوں کا مقابلہ چراغ مصطفیٰ سے کرتا ہے، اور جب وہ مقام بیاں میں ہوتا ہے تو عالم بشریت کو جینے کا درس ان الفاظ میں دیتے ہیں: میں جان بازی اور شجاعت کی موت کو اپنے لیے سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا اپنے لیے باعث ذلت سمجھتا ہوں۔ جب ملوکیت اور یزیدیت کی ظلمت ہر طرف چھا گئی ہو، امت کے خیر خواہوں نے مایوس ہو کر گوشہ نشینی اختیار کی ہو، معاشرے سے روحانیت اور معنویت کا خاتمہ ہو چکا ہو، ہر طرف ظلم کا دورہ ہو، یزید جیسا زناکار، فاسق، شرابی، فاجر شخص نے حکومت کا تاج اپنے ناپاک سر پر سجا دیا ہو، وہاں ایک حق کا علمبردار کا ہونا ضروری تھا۔ وہاں ایک ایسی ہستی کا وجود ضروری تھا جو مایوس جسموں میں امید کی روح پھونک دے، نگاہ انسانیت کو غفلت کی تاریکی سے نکال دے، اسلامی اصولوں کی برق تجلی کو عمل کی اس معراج پر آنکھوں کے سامنے لائے کہ نظر اٹھتے ہی سب سے پہلے اسی پر جا پڑے، اس کی چمک دمک میں محو ہو جائے۔ نتیجے کے طور پر عرض ہے کہ وہ ہستی، وہ حق کا علمبردار حسین ابن علی علیہ السلام تھے، جن کی تحریک نے عالم انسانیت کو ایسا بیدار کر دیا، ایسا جینے کا سلیقہ سکھایا کہ آج غیر مسلم بھی جب اپنی عقیدت کا اظہار مولا حسین سے کرتا ہے تو ان الفاظ میں کرتا ہے: زندہ اسلام کو کیا تو نے، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا، جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 60 ہجری رجب المرجب ختم ہونے سے 2 روز قبل اتوار کی رات اپنی اولاد، اپنے بھائیوں، اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد اور اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ امام علیہ السلام نے مدینے سے روانگی کے وقت ایک وصیت محمد بن حنفیہ کو کی، جس کی عبارت یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت نامہ حسین ابن علی علیہ السلام کی جانب سے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام ہے۔ حسین علیہ السلام گواہی دیتا ہے کہ خدا کی توحید و یگانگی کی شہادت دیتا ہے کہ خدا کا کوئی شریک وہم کفو نہیں، اور گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، جو حق یعنی اسلام کو خدا کی طرف سے لائے۔ گواہی دیتا ہوں کہ جنت و جہنم حق ہے، بلا شک روز جزا آئے گا، اور اس دن خدا تمام مردوں کو زندہ کرے گا۔ میں مدینے سے روانہ ہو رہا ہوں۔ اس سفر سے میرا ہدف عمل بالمعروف، نہی عن المنکر اور فساد کی اصلاح ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے جد ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اپنے پدر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کو زندہ کروں۔ اس بنا پر جو کوئی بھی مجھ سے اس حقیقت کو قبول کرے اور میری پیروی کرے تو در حقیقت اس نے راہ خدا کی
جو برتری ہے اس کو قبول کیا، اور جو کوئی بھی مجھ سے اس حقیقت کو قبول نہ کرے میں اس اعتقاد پر پائیدار رہوں گا یہاں تک کہ خداوندہ میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کرے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے میرے بھائی، میری یہ وصیت آپ کے نام ہے، البتہ کام کو درست کرنا خدا کے ہاتھ میں ہے اور میں اس پر توکل کرتا ہوں اور میری باز گشت اس کی طرف ہے۔ اس کے بعد وصیت نامے پر اپنی مہر لگائی اور اسے لپیٹ کر اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے سپرد کیا۔ آپ علیہ السلام 5 دن سفر کرنے کے بعد 3 شعبان کو مکہ میں پہنچے اور مکہ میں عباس بن عبدالمطلب کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مکے سے عراق کی جانب سفر عشق۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 5 دن سفر کرنے کے بعد 3 شعبان کو مکہ میں پہنچے اور مکہ میں عباس بن عبدالمطلب کے ہاں تشریف لے گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یزید نے اپنے ایک کمانڈر کو سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ امیر کارواں بنا کر مکہ کی طرف بھیجا ہے اور اسے وصیت کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو، تو امام حسین علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اعمال حج کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے پہلے مکہ روانہ ہو جائیں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور خانہ خدا کی حرمت کو محفوظ رکھنے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو اپنے اہل بیت علیہ السلام اور ان دوستوں اور شیعوں کے ہمراہ مکہ چھوڑا جو حجاز، کوفہ اور بصرہ سے آنے والے تھے، اور یہ کاروان عشق جب منزل پر پہنچا تو مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی۔ قافلہ عشق و کاروان نور مختلف منازل سے گزرتے ہوئے تقریباً 18 منازل کے طے کرنے کے بعد 2 محرم الحرام کو کربلا میں وارد ہوا۔ تھوڑے سے توقف کے بعد آنے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور خاندان کے دوسرے افراد کو جمع کیا، ان پر طائرانہ نگاہ ڈالی اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ یہ گفتگو فرمائی: خداوندہ، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، ہمیں اپنے جد کے حرم مبارک سے نکال دیا گیا۔ خداوندہ، بنو امیہ نے ہم پر ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہمارا حق ان سے وصول کر اور ہمیں ان ظالموں پر فتح عطا فرما۔ شہادت امام حسین علیہ السلام۔ 7 محرم الحرام کو عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کے پاس ایک خط بھیجا کہ فوج کو فرات پر لگا دو تاکہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیں اور انہیں ایک قطرہ پانی پینے کی بھی اجازت نہ دیں، جیسا کہ عثمان بن عفان کو پانی نہیں دیا گیا تھا۔ تعمیل حکم میں عمر بن سعد نے 500 فوجی گھاٹ پر لگا دیے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے انصار پر پانی بند کیا۔ 9 محرم الحرام کو ابن سعد کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہوا اور لشکر حسین علیہ السلام کی جانب بڑھنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ان سے ایک شب عبادت، نماز و مناجات کے لیے مہلت مانگے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو دشمن کی طرف سے اس رات مہلت مل گئی اور وہ سب امام علیہ السلام نے عبادات اور مناجات اور نمازوں میں گزاری۔ 10 محرم الحرام کو عمر سعد امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے قریب آیا اور زوردار آواز دے کر کہا: جھنڈا قریب لاؤ۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے تیر کمان میں جوڑا اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکتے ہوئے کہا: گواہ رہنا کہ سب سے پہلے میں نے ان کی طرف تیر پھینکا ہے،
پھر کہتا تھا ہر ایک اصحاب امام حسین علیہ السلام تیر برسانا شروع کر دیے۔ نتیجہ میں اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچا جو زخمی نہ ہوا ہو، اور اس حملے میں امام حسین علیہ السلام کے 50 اصحاب شہید ہو گئے۔ عصر عاشور کو یکے بعد دیگر امام کے اصحاب و انصار شہید ہو گئے، اور امام علیہ السلام الوداع کے لیے خیمے میں تشریف لائے اور جناب زینب علیہ السلام سے فرمایا، بہن مجھے ایسا پرانا پیراہن لا کر دو جس میں کوئی بھی رغبت نہ کرے کہ اس سے اپنے لباس کے نیچے پہن لوں، تاکہ شہادت کے بعد مجھے برہنہ نہ کیا جائے۔ یہ جملہ سن کر خیمہ گاہ میں بیویوں نے گریہ کیا اور کہرام مچ گیا۔ پھر قدر تنگ اور بہت ہی بوسیدہ لباس پیش کیا گیا۔ امام علیہ السلام نے اس کو پہن کر میدان کی طرف تشریف لے جاتے وقت اس طرح الوداعی سلام کیا، یا سکینتا یا فاطمہ یا زینب یا ام کلثوم علیکن من السلام۔ عصر کا وقت آ گیا، وعدہ وفا ہونے کو ہے۔ عصر کا وقت آ گیا، وعدہ وفا ہونے کو ہے، زیر خنجر سبط مصطفیٰ ہونے کو ہے۔ خشک زاروں میں نمایاں ہوں گے آثار جنان، آج دشت ماریہ ایک پر فضا ہونے کو ہے۔ آج آثار قیامت ہے نمایاں دہر میں، آج آثار قیامت ہے نمایاں دہر میں، سجدہ خالق میں کس کو سر سجدہ ہونے کو ہے۔ جس کی خاطر زینب مغموم نے چھوڑا وطن، جس کی خاطر زینب مغموم نے چھوڑا وطن، عالم غربت میں بھائی سے جدا ہونے کو ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا آخری الوداع۔ امام مظلوم علیہ السلام آخری الوداع کے لیے حضرت سجاد علیہ السلام کے خیمے میں آئے۔ جناب سجاد علیہ السلام بستر مرض پر تھے جب آپ نے آنکھیں کھول کر فرزند رسول کے تمام جسم کو خون سے رنگین دیکھا تو عرض کیا، میری جان فدا ہو، آپ کا تمام جسم تیروں سے زخمی ہے، چچا عباس، بھائی علی اکبر کہاں گئے؟ مظلوم کربلا نے فرمایا، بیٹے اس وقت ان خیام میں مردوں میں سے ایک تو اور ایک میں ہوں، میں تجھ سے آخری الوداع کرنے آیا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسرار امامت جناب سجاد علیہ السلام کے سپرد کیے اور بتایا، بیٹے تمام تبرکات انبیاء مدینے سے روانگی سے قبل میں نے امیر المومنین ام سلمہ کے پاس رکھے تھے، واپس پر سنبھال لینا۔ جناب سجاد علیہ السلام سے الوداع کیا اور واپس اپنے خیمے میں آئے۔ تمام مستورات ایک خیمے میں جمع ہو گئیں۔ ذوالجناح پر سواری کا ارادہ کیا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، بے ساختہ آپ کے منہ سے نکلا، اے میدان شجاعت کے سواروں، آج میں ایک ایک کا نام لے کر پکارتا ہوں، تم جواب تک نہیں دیتے۔ امام علیہ السلام میدان میں آئے اور رجز پڑھنے لگے۔ امام علیہ السلام میدان میں آئے اور رجز پڑھنے لگے اور عمر سعد سے فرمایا، عرب کے دستور کے مطابق ایک ایک کر کے میرے مقابلے میں بھیجو۔ ایک ایک ہو کر یزیدی مقابلے میں آنے لگے اور امام مظلوم کے ہاتھوں وصلِ جہنم ہونے لگے۔ آخر یزیدیوں میں سے کوئی بھی مقابلے میں آنے پر آمادہ نہ ہوتا تھا۔ شمر ملعون نے عمر سعد سے کہا، اگر پورا خطہ عرب بھی آ جائے تو یہ تمام کو فنا کر دے گا، تجھے معلوم تو ہے کہ اس کی رگوں میں خون علی اور بنت رسول کا دودھ ہے۔ عمر سعد نے کہا، پھر کیا کریں؟ شمر ملعون نے کہا، چاروں طرف سے حملہ کریں گے،
عمر سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ ان ملائن نے امام علیہ السلام پر چاروں طرف سے حملہ کیا۔ امام علیہ السلام دشمنوں میں گھیر گئے۔ دشمنوں نے لڑتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام جنگ کرتے کرتے تھک گئے۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے تاکہ تھوڑی دیر استراحت کر لیں۔ اچانک ایک پتھر آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر لگا۔ آپ نے پیشانی سے خون صاف کرنے کی غرض سے قمیص کا دامن اٹھایا۔ اچانک ایک سیاہ شبح زہر آلودہ تیر آپ علیہ السلام کے سینے میں پیوست ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول، بسم اللہ و باللہ علی ملت الرسول۔ آپ نے تیر کو پشت سے کھینچا تو خون کے فوارے چلے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام جنگ کرنے کی طاقت نہ رہی۔ آپ نے تیر کو پشت سے کھینچا تو خون کے فوارے چلے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام میں جنگ کرنے کی طاقت نہ رہی۔ امام نے فرمایا، ان کان دین محمد لم اسدکم البقتل یا سوخزنی۔ اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو بس اے تلواروں مجھے لے لو اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ علماء کا بیان ہے کہ امام علیہ السلام نے جب تلوار کو نیام میں رکھا اور کہا اے تلواروں مجھے لے لو، تو ہر طرف سے کسی نے پتھر مارا، کسی نے تلوار سے وار کی، کسی نے نیزے سے وار کیا۔ غرضیہ جس کے ہاتھ میں جو آیا امام کو نشانہ بناتا رہا۔ امام علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ شمر ملعون نے حکم دیا کہ حسین علیہ السلام کے سر کو قلم کر دو۔ ہر کوئی باری باری گیا لیکن کامیاب نہ ہوا۔ بالآخر وہ ملعون خود گیا اور امام علیہ السلام کے سینے پر سوار ہوا۔ امام علیہ السلام نے اپنے قاتل کو پہچانا اور فرمایا کہ میرے نانا میرے بابا علی علیہ السلام سے کہا تھا، میرے نانا میرے بابا علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے علی علیہ السلام، تیرے اس بیٹے کا قاتل مبعوث ہوگا، اس کے سینے پر برز کا داغ ہوگا اور جس کا چہرہ کتے اور خنزیر سے ملتا جلتا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ اس ملعون کو غصہ آ گیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ 13 ضربوں سے امام مظلوم علیہ السلام کا سر مبارک جدا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔